الحمد لله وحده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد سورة الأعراف مکی صورت ہے۔ آج اس صورت کا آغاز ہو رہا ہے اور اس صورت کے آج کے سبق کے اندر شروع کی آیات کے اندر اللہ کی قدرت کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کا پیدا کرنا، ان کا جنت کے اندر پھر رہنا اور پھر شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے جنت سے ان کا نکلنا، اس کا تذکرہ ہے۔ اس کے علاوہ جو جہنمی ہیں ان کا تذکرہ ہے، جنتیوں کا تذکرہ ہے اور اعراف والوں کا تذکرہ ہے۔ اعراف ایک پردہ ہے جنت اور جہنم کے درمیان، اور وہاں وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو جائیں گی، تو اب وہ انتظار کے اندر ہوں گے، ویٹنگ لسٹ میں ہوں گے کہ ان کی باری آئے اور ان کو جنت کے اندر بھیجا جائے۔ تو یہ جو جنت اور جہنم کے درمیان جگہ ہے اسے اعراف کہتے ہیں۔ تو اعراف والوں کا بھی تذکرہ سورت کے اندر موجود ہے، اس اعتبار سے اس سورت کا نام سورہ اعراف رکھا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں، یعنی ان کو علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے اور ان کا مفہوم اور ان کی جو مراد ہے وہ کسی کو پتہ نہیں، اس کا پتہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو ہے۔ اس لیے اس کی تعریف میں یہ کہا جاتا ہے کہ واللہ اعلم بمراد ذالک، کہ اس کا جو معنی ہے اس سے اللہ ہی باخبر ہیں۔ کتاب انزل نازل کی گئی ہے الیکا آپ کی طرف، فلا یکن پس نہ ہو فی صدرکا آپ کے سینے میں، آپ کے دل کے اندر، حرجن کسی قسم کی تنگی، من ہو اس سے۔ اور یہ نازل کیوں کی گئی ہے؟ لتنذر تاکہ آپ ڈرائیں، بھی اس کے ذریعے سے، وذکرا اور نصیحت ہے، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے۔ اتباع کیجئے، ما انزل الیکم جو نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف۔ یہاں اتبع یہ واحد ہے، اتبعو واو الف کے ساتھ یہ جمع ہے، یعنی تمام لوگوں سے خطاب ہے کہ اتبعو تم سب لوگ اتباع کرو، ما انزل جو نازل کیا گیا ہے، الیکم تم سب کی طرف، کا الیکا تجھ ایک کی طرف، الیکما تم دونوں کی طرف، الیکم تم سب کی طرف۔ تو اتباع کیجئے اس کی جو تم سب کی طرف اتارا گیا ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ولا تتبعوا اور اتباع مت کرنا، من دونہ اس کے علاوہ، اولیاء سرپرستوں کی، دوستوں کی، یعنی کسی اور کی، اس کو چھوڑ کے کسی کی اتباع مت کرو۔ قلیلا ما تذکرون بہت ہی کم ہے، ما تذکرون جو نصیحت پکڑتے ہیں۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں، أَهْلَكْنَاهَا کہ ہم نے انہیں ہلاک کیا، فَجَاءَهَا پس آیا ان کے پاس، بأسنا ہمارا عذاب، بیاتن راتوں رات، او ہم قائلون یا یہ کہ وہ دن کے وقت آرام کر رہے تھے، ظہر کے وقت آرام کر رہے تھے۔ قائلون قیلولہ سے ہے، جو ظہر کی نماز سے پہلے تھوڑا سویا جاتا ہے کھانا کھا کے، اسے قیلولہ کہتے ہیں، اور یہ سنت بھی ہے کرنا۔ تو دن کے آرام کو قیلولہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو کہا کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر ہمارا عذاب راتوں کے وقت بھی آیا اور دن کے وقت بھی آیا۔ فما کان دعواہم جب ان پر عذاب آیا تو کیا ہوا؟ فما کان دعواہم تو ان کی پکار نہیں تھی، اذ جاءہم جب آیا ان کے پاس، بأسنا ہمارا عذاب، الا مگر یہ کہ ان قالوا انہوں نے کہا، انا کننا ظالمین
کہ ہم لوگ بڑے ظالم تھے، ظالمین کہ بے شک ہم نے ظلم کیا، ہم ظالم لوگ تھے، یعنی اپنے ظلم کو انہوں نے اقرار کیا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ، اللہ پاک فرما رہے ہیں پس تحقیق، یہ جو لام ہے یہ لام تاکید کی ہے کہ فَلَنَسْأَلَنَّ، پس البتہ ضرور بضرور ہم سوال کریں گے، پوچھیں گے، الذین، ان لوگوں سے، ارسل الیہم، جن کی طرف رسول بھیجے گئے، وَلَنَسْأَلَنَّ، اور البتہ ہم سوال کریں گے، المرسلین، رسولوں سے بھی، یعنی جن جن امتوں کی طرف رسول آئے تو وہ جو لوگ تھے ان سے بھی سوال ہوگا کہ ہاں آپ نے میرے رسولوں کی بات مانی یا نہ مانی، اور جو رسول ہیں ان سے بھی سوال ہوگا کہ جب آپ نے دعوت پہنچائی تو ان لوگوں نے کیا جواب دیا۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، فَلَنَقُصَّنَّ، پس ضرور بضرور ہم بیان کریں گے قصے، علیہم، ان پر، بعلم، اپنے علم سے، وما كنا غائبین، اور نہیں تھے ہم غائب، یعنی جب یہ ان پر عذاب آیا، ان کے پاس رسول آئے، انہوں نے جھٹلایا، تو اس وقت ہم غائب تو نہیں تھے، تو ہم ان کو قیامت کے دن یہ سب کچھ کھول کھول کے بتا دیں گے۔ والوزن یومئذ الحق، والوزن، اور وزن کرنا، نیکیوں کا اور برائیوں کا جو عمل وزن ہوگا، یومئذ، اس دن، الحق، حق ہے، یعنی اس بات کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ فمن ثقلت موازینہ، پس جس کا وزن، جس کا پلڑا وزنی نکلا نیکیوں والا، فاولئک هم المفلحون، پس یہی لوگ ہوں گے فلاح والے، کامیاب، بامراد۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کا پلڑا وہ ہلکا نکلا، فاولئک الذین خسروا، پس یہی لوگ ہیں الذین خسروا، جنہوں نے اپنا نقصان کیا، بما کانوا، کس وجہ سے، بآیاتنا یظلمون، کہ وہ تھے ہماری آیاتوں کے اندر زیادتی کرنے والے، ظلم کرنے والے، یعنی ان کا انکار کرنا ظلم ہے، اس کے اندر تحریف کرنا ظلم ہے، اس کو چھپانا ظلم ہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ پاک فرما رہے ہیں وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، مَكَّنَّاكُمْ، ہم نے آپ کو جگہ دی، ٹھکانہ دیا، مکان دیا، فی الارض، زمین کے اندر، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور بنایا ہم نے آپ کے لیے، فیہا، اس کے اندر، معائشہ، روزی کی وسائل، رہنے کے وسائل، اسباب، قلیلا ما تشکرون، بہت ہی تھوڑے ہیں جو شکر گزار ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور تحقیق ہم نے آپ کو پیدا کیا، ثم صورناکم، پھر آپ کی صورت بنائی، ثم قلنا، پھر ہم نے کہا، للملائکۃ، فرشتوں سے، اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو۔ ان آیات کے اندر آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ، پھر فرشتوں کو سجدے کا تذکرہ، پھر شیطان کا انکار، اور انکار کی وجہ اگلی آیات کے اندر یہ قصہ بیان ہو رہا ہے۔ تو کیا حکم دیا؟ اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرو، فسجدوا، پس سب نے سجدہ کیا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے انکار کر دیا، لم یکن من الساجدین، وہ نہ تھا من الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں سے، اس نے انکار کر دیا۔ قال، اللہ نے کہا، ما منعک، کس چیز نے تمہیں روکا، اللہ تسجدہ، یہ کہ تو سجدہ نہ کرے، اذ امرتک، جب میں نے تمہیں حکم دیا۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں جب میں نے تمہیں سجدے کا حکم دیا، پھر کس چیز نے تمہیں سجدہ کرنے سے روکا؟ قال، تو شیطان نے کہا، انا خیر منہ، میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ آگے دلیل کیا دی؟ خلقتنی من نار، تو نے مجھے مٹی سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور اس آدم علیہ السلام کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، میں تو بڑا ہوں، میں تو بہتر ہوں اس سے۔ پھر کیا ہوا؟ قال، اللہ رب العزت نے حکم فرمایا، فاہبط منہا، اتر جا اس سے، یعنی اس جنت سے نکل جا، فما یکون لکا، اور نہیں تیرے لیے یہ مناسب، یہی تھا یہ تمہارے لیے جائز، ان تتکبر فیہا، کہ تو اس کے اندر تکبر کرتا، فاخرج، پس نکل جا، انک من الصاغرین، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے، یعنی اس کو ذلیل کر دیا۔ قال، تو شیطان نے عرض کی، اب جب یہ مردود ہو گیا تو وہاں شیطان نے اللہ سے مہلت مانگی، اور اس مہلت کا تذکرہ یہ ہے۔ قال، تو شیطان نے کہا،
انذرنی مجھے مہلت دیجئے، کب تک؟ الی یوم یبعثون اس دن تک جس دن اٹھائے جائیں گے، یعنی مردے جس دن اٹھائے جائیں گے، قیامت کے دن تک مجھے مہلت دیجئے۔ قال تو اللہ نے کہا انک من المنذرین بے شک تو مہلت جن لوگوں کو دی گئی ہے تو ان میں سے ہے، یعنی تجھے مہلت مل گئی ہے۔ پھر شیطان نے کیا کہا؟ قال تو شیطان نے کہا فبما اغویتنی بس بوجہ اس کے کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا۔ اب یہ اتنا ذلیل انسان تھا، ذلیل تھا یہ شیطان کہ تکبر اس نے خود کیا، انکار اس نے خود کیا، گمراہی کا سبب یہ خود بنا، اور کہا کیا کہ اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا، اب تو نے مجھے گمراہ کیا ہے تو کیا ہوگا؟ لَأَقْعُدَنَّ میں ضرور بضرور بیٹھوں گا، گات لگا کے بیٹھوں گا، لہم ان سب لوگوں کے لیے، صراطک المستقیم آپ کے سیدھے راستے میں، یعنی جو آپ نے سچا کامیابی کامرانی والا راستہ بتایا ہے، ان کی طرف میں راستے میں بیٹھوں گا، ان کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے، ان کے اعمال پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے۔ ثم لآتینہم پھر میں آؤں گا ان کے پاس، من بین ایدیہم ان کے آگے سے، ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم اور ان کے دائیں سے، وعن شمائلہم اور ان کے بائیں سے، ولا تجد اکثرہم شاکرین اور آپ نہیں پاؤ گے ان میں سے اکثر کو شکر گزار۔ اب شیطان نے یہاں وعدہ کیا ہے کہ میں آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا ان کو گمراہ کرنے کے لیے۔ تو جب اتنا واضح ہو گیا قرآن سے کہ اتنا بڑا ظالم ہے، دشمن ہے، پھر بھی اگر ایسی حرکتیں کوئی کرتا ہے تو ان کے لیے آگے کیا معاملہ ہوگا اس کا تذکرہ ہے۔ تو شیطان نے اللہ سے کیا کہا کہ ان میں سے اکثر آپ ناشکرے پائیں گے، منکر پائیں گے، کافر پائیں گے۔ قال اللہ رب العزت نے فرمایا اخرج منہا نکل جائے اس سے، مذءوما مدحورا ذلیل ہو کر اور مردود ہو کر، یعنی اس کو ذلیل بھی کر دیا، مردود بھی کر دیا اور نکال دیا۔ پھر آگے فرمایا لمن تبعک پس جو تمہاری اتباع کرے گا، جو تیرے راستے پہ چلے گا، منہم ان میں سے، لأملأن جہنم تو ضرور بضرور میں جہنم کو بھر دوں گا، منکم اجمعین تم سب سے، یعنی شیطان اور جو ان کی پیروی کریں گے، اللہ پاک فرما رہے ہیں ان کو تمہارے ساتھ جہنم میں داخل کروں گا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں شیطان اور شیطانی چالوں سے بچائے دی۔ پھر آگے فرمایا وَيَا آدَمُ شیطان کا قصہ تو یہاں تمام ہو گیا، اس کو تو نکال دیا۔ پھر آدم علیہ السلام سے فرمایا اللہ رب العزت نے وَيَا آدَمُ اور اے آدم اسکن تو رہ، تو ٹھہر، تو بسر کر، انت و زوجک تو اور تیری زوجہ یعنی اما حوا، کہاں؟ الجنہ جنت کے اندر، فکلا پس تم دونوں کھاؤ، فکلو تم سب کھاؤ، فکل تم کھاؤ، فکلا تم دونوں کھاؤ، من حیث شئتما جہاں سے تم دونوں چاہو، یعنی جنت میں پھرو گھومو کھاؤ پیو جہاں سے تم چاہو، لیکن ولا تقربا پس تم دونوں قریب مت جانا، هذه الشجرہ اس درخت کے، فتکونا من الظالمین پس تم دونوں ہو جاؤ گے اپنے حق کے اندر کمی کرنے والے، ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی جنت تمہاری ہے اس میں رہو، لیکن یہ جو ایک درخت ہے اس کے قریب تم دونوں نے نہیں جانا۔ لیکن شیطان نے کیا کیا؟ وہاں بھی ان کے دلوں کے اندر جو ہے وہ وسوسے ڈالے، اور ان کا جو مکالمہ ہوا آپس میں اس کا تذکر اللہ نے کیا ہے فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ بس شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا، ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، کیوں؟ لِيُبْدِيَ لَهُمَا تاکہ ظاہر کر دے ان دونوں کے لیے، مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا جو چھپایا ہوا تھا، پوشیدہ تھا ان دونوں سے، ان کی سطر والی جگہوں سے۔ وقال اور کہا شیطان، اب آدم علیہ السلام ہوا سے کہتے ہیں، وقال اور شیطان نے کہا ما نہاکما ربکما تمہارے رب نے تمہیں نہیں روکا تھا، عن هذه الشجرہ اس درخت سے، الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین مگر اس لیے روکا تھا کہ تم دونوں ملکین یا تو فرشتے بن جاؤ گے، او تکونا من الخالدین یا اس جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ گے۔ وقاسمہما اور اس شیطان نے ان دونوں کے سامنے قسمیں اٹھائیں، کیا قسمیں؟ انی لکما بے شک میں تم دونوں کے لیے کیا ہوں؟ لمن الناصحین
تم دونوں کا خیر خواہ ہوں میں تم دونوں کی بھلائی چاہتا ہوں۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، بس پھسلا دیا ان دونوں کو، بغرور، دھوکے سے، مائل کر دیا ان دونوں کو دھوکے سے شیطان نے۔ پھر کیا ہوا؟ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَ، پس جب ان دونوں نے اس درخت کو چکھا تو کیا ہوا؟ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو ظاہر ہو گئی، کھل گئی ان کے لیے ان کی ستر والی جگہیں۔ اب ان کے لیے لباس تھا، لباس پہنا ہوا تھا، تو یہ شیطانی کام ہیں کہ لباس کا اتروانا اور بے حیائی کا پھیلانا۔ تو جنت کی نعمتوں کے اندر ایک نعمت بڑی اس کا تذکرہ ہے، وہ یہ ہے کہ ستر چھپے ہوئے تھے، اور یہ انسانی فطرت کے اندر ہے۔ ہمیں نے آیات سے پتہ چلا کہ انسان ہمیشہ سے حیا کو پسند کرتا ہے، تو جو لوگ بے حیائی کو پسند کرتے ہیں یا بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ یہ وہی شیطان کے بچے ہیں، وہیں سے نکلے ہیں۔ تو کیا کہا کہ جب ان کو پھسلایا تو کیا ہوا؟ اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ ان کو نکلوا دیا، وہ بات کی بات ہے، بلکہ پہلے کیا کہا کہ ان کے لیے کھول دیا ان کا ستر۔ بدت لہما سوآتہما، پس ظاہر ہو گیا ان دونوں کے لیے سوآتہما، ان کی ستر والی جگہوں کو، اور جب ان کے کپڑے کھل گئے تو پھر کیا ہوا؟ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، تو وہ جوڑ جوڑ کے رکھنے لگے، لگانے لگے اپنے اوپر ورق الجنہ، جنت کے پتوں میں سے، یعنی اپنے اوپر پتے رکھنے لگے اپنی ستر کو چھپانے کے لیے۔ تو اس سے ہی پتہ چلا کہ انسان شروع ہی سے، پیدائش سے ہی فطری طور پر حیا کو اور لباس کو پسند کرتا ہے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، جب یہ معاملہ ہوا تو فرمایا وَنَادَاهُمَا، ان کو پکارا ان دونوں کو، رَبُّهُمَا، ان دونوں کے رب نے کیا کہا ان سے؟ أَلَمْ أَنْهَكُمَا، کیا میں نے تم کو نہیں روکا تھا؟ عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَ، اس درخت سے، وَأَقُلْ لَكُمَا، کیا میں نے تم دونوں سے یہ نہیں کہا تھا؟ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، کہ بے شک یہ جو شیطان ہے تم دونوں کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ قالا، تو ان دونوں نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا، ہم نے ظلم کیا، انفسنا، اپنی جانوں پہ۔ یہاں سے ہمیں ایک پتہ یہ بھی چلا کہ شیطان نے جب جرم کیا تو اس پہ دلیل پیش کی، ہٹ درمی کی اس پہ، لیکن جب تو ہمیں یہ پتہ بھی چلا کہ اوپر جب شیطان نے جرم کیا اور اللہ کی نافرمانی کی تو معافی مانگنے کے بجائے اس نے کیا کیا؟ اس پہ دلیل پیش کی، اپنی صفائیاں پیش کرنے لگا۔ تو جب اس نے توبہ کے بجائے صفائیاں پیش کیں تو اللہ نے اسے مردود کر دیا۔ لیکن جب آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تو آدم علیہ السلام نے دلیل اور صفائی پیش کرنے کے بجائے آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے کیا کیا؟ انہوں نے توبہ کی اور کہا ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے ظلم کر دیا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ بھی چلا کہ جو انسان ہے اس کو جو اشرف کہا گیا ہے وہ اسی وجہ سے کہا ہے کہ یہ اللہ کی نافرمانی تو کرتا نہیں، اگر کسی درجے میں ہو جائے تو فوراً رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ تو انبیاء علیہم السلام انسانیت کے لیے نمونہ ہوتے ہیں، اس لیے بعض اوقات انبیاء علیہم السلام سے اللہ رب العزت ایسے کام کراتے ہیں تاکہ امت کے لیے وہ نمونہ بن جائے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جتنے بھی گناہ ہو جائیں، جتنی بھی خطائیں ہو جائیں، جتنی بھی نافرمانیاں ہو جائیں تو فوراً رجوع کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، کہ توبہ نہ کرنا یہ شیطانی کام ہے۔ اور یہ دل میں آنا کہ ابھی تو توبہ کی ہے، ابھی پھر گناہ ہو گیا، ابھی پھر توبہ کروں، پھر گناہ ہو گیا۔ تو دن میں اگر 500 مرتبہ توبہ ٹوٹ جائے تو پھر توبہ، گناہ ہو جائے، توبہ ٹوٹ جائے تو پھر توبہ کرو، کیونکہ یہ شیطان آپ سے توبہ کی جو نعمت ہے اس کو چھین لے گا، کیونکہ اس نے خود توبہ نہیں کی تو وہ نہیں چاہتا کہ تم میں سے کوئی توبہ کرے۔ کیوں کہ توبہ کرو گے تو اللہ معاف کر دے گا، جس طرح یہاں پہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے توبہ کی تو اللہ نے معاف کر دیا۔ تو کیا کہا؟ قالا، ان دونوں نے کہا ربنا، ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہم دونوں کو نہ بخشا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پہ رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ضرور بضرور ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قال، اللہ نے کہا اہبطوا، اتر جاؤ،
بعضکم لبعض عدو، تمہارے بعض کے لیے دشمن ہوں گے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، اور تمہارے لیے زمین کے اندر ایک مستقر ہے، ایک خاص وقت تک رہنا ہے، وَمَتَاعٌ، اور فائدہ ہے، إِلَى حِين، ایک خاص وقت تک، یعنی اصل جگہ تو جنت ہے، لیکن تمہاری توبہ یہ ہے کہ تم جنت سے نکال دیے جاؤ گے، اور جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا موت کی صورت میں، قیامت کی صورت میں، حساب کتاب کی صورت میں، تب تک تم زمین میں رہو گے۔ یعنی شیطانوں کو بھی اتار دیا، انسانوں کو بھی اتار دیا، اور کہا تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، تو دشمنی چل رہی ہے۔ قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، قال اللہ رب العزت نے فرمایا فیہا تحیون، تم اس زمین کے اندر زندگی گزارو گے، وفیہا تموتون، اور اسی کے اندر تمہاری موت ہوگی، تم مرو گے، ومنہا تخرجون، اور اسی سے تم کو نکالا جائے گا، یعنی قیامت کے دن پھر مٹیوں سے نکالا جائے گا، قبروں سے۔ یہاں سے آگے یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد کا تذکرہ ہے، 4 مرتبہ یہ تذکرہ ہوگا۔ یا بنی آدم، اے آدم علیہ السلام کی اولاد، قد انزلنا، تحقیق ہم نے اتارا ہے، علیکم تم پر، لباسن لباس کو، یواری سوآتکم، تم چھپاتے ہو اپنی سطر کو اس سے، وریشہ، اور دوسرا فائدہ اس کا کیا ہے کہ اس میں تم اچھے بھی لگتے ہو، زیب و زینت کے لیے بھی ہے یہ کہ لباس بندہ پہنتا ہے تو کتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَى، اور تقوی کا لباس، یعنی ایک تو جسم کو چھپانا ہے یہ بھی ضروری ہے، اور اپنے جو باطن ہیں اس کو بھی شرم کی، حیا کا لباس، اللہ کی جو حکم ہیں اس کا لباس، حضور علیہ السلام کے جو خوبصورت سنتیں ہیں اس کا لباس پہنانا ہے۔ فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَى، اور تقوی والا لباس، ذَلِكَ خَيْرٌ، یہ بہتر ہے، ذَلِكَ مِنْ آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ، تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑ لیں۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم، تمہیں ہرگز فتنے میں نہ ڈالے، کون نہ ڈالے؟ الشیطان، شیطان، کہ شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے کہیں، کما اخرج ابویکم، کہ جس طرح اس نے نکالا تمہارے والدین کو، من الجنت، جنت سے، ینزع عنہما، دور کر دیا ان سے، اتار دیا ان سے، الگ کر دیے، کھول دیے ان سے، لباسہما، ان کا لباس، لیریہما، تاکہ وہ دکھائے ان کو، سوآتہما، ان کے سطر، انہو یراکم، بے شک وہ تمہیں دیکھتا ہے، ہوا وقبیلہ، وہ بھی اور اس کا قبیلہ بھی، یعنی اس جیسے اس کے اور جو چیلے ہیں انسانوں میں، جنات میں، شیطانوں میں، تو وہ تمہیں گھات لگائے ہوئے دیکھتا ہے، اور کیسا دیکھتا ہے؟ من حیث لا ترونہم، ایسی جگہ سے دیکھتا ہے، لا ترونہم، کہ تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو وہ دشمن جو چھپا ہوا ہو بڑا خطرناک ہوتا ہے، تو اللہ پاک کہتے ہیں یہ تمہارا دشمن ہے، اور ایسا دشمن ہے کہ تم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ انا جعلنا الشیاطین، بے شک ہم نے بنایا ہے شیطانوں کو، اولیاء، دوست، للذین، ان لوگوں کا، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، ان آیات کی پس منظر ہے کہ مشرکین پہلے بھی حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، لیکن ان میں مختلف قبیلے تھے، خاندان تھے۔ ان قبیلوں میں ایک قبیلہ قریش تھا، قریش کو خمس کہا جاتا تھا، اور یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جو بیت اللہ کا طواف ہے، یہ جو طواف کرنا ہے، چونکہ اللہ کا گھر ہے اور ہم گناہ بھی کرتے ہیں، حرام بھی کرتے ہیں، سود بھی کرتے ہیں، اس لیے یہ جو ہم نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ بالکل بھی اس کے ساتھ طواف کرنا جائز نہیں۔ لیکن یہ جو قریش ہیں چونکہ یہ گناہ نہیں کرتے تو یہ کپڑوں کے ساتھ کر سکتے ہیں، تو وہ آتے قریش کے پاس، ان سے کپڑے مانگتے، اگر یہ قریش والے ان کو کپڑے دے دیتے تو یہ کپڑوں کے ساتھ طواف کرتے، ورنہ ننگے ہو کے طواف کرتے۔ اس بے حیائی کی تردید اللہ رب العزت نے یہاں بھی کی ہے۔ فرمایا کہ وَإِذَا فَعَلُوا، جب وہ عمل کرتے ہیں، فاحشتاً، بے حیائی کا، تو اس پہ دلیل کیا دیتے ہیں؟ قالوا، تو وہ کہتے ہیں وجدنا علیہا آباءنا،
ہم نے اپنے باپ داداؤں کو بھی اسی پر پایا ہے، یعنی وہ بھی ننگے ہو کے طواف کرتے تھے۔ پھر آگے یہاں بھی بس نہیں کیا، آگے فرمایا واللہ امرنا بہا، اور اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اس بات کا کہ ننگے ہو کے طواف کرو۔ تو اللہ پاک نے فرمایا قل، اے نبی جی کہہ دیجئے، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یأمر، بے شک حکم نہیں کرتا، ہرگز حکم نہیں کرتا، بالفحشاء، بے حیائی کا، اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ پہ ایسی بات کرتے ہو جو تم جانتے ہی نہیں، یعنی تمہیں بھی نہیں پتہ، خود سے بس اللہ کے متعلق اللہ سے باتیں منسوب کرتے ہو۔ قل، اے نبی جی کہہ دیجئے، امر ربی بالقسط، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے بالقسط، انصاف کا، وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، وَأَقِيمُوا، اور قائم کرو، ٹھیک کرو، درست کرو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، عند کل مسجد، ہر ایک مسجد کے پاس، یعنی ہر نماز کے وقت کپڑے پہنو، اپنا حلیہ ٹھیک کرو، وَادْعُوهُ، اور اسے ہی پکارو، مخلصین لہ الدین، اس کے لیے خالص کر کے دین کو، یعنی توحید پرست بن جاؤ، کما بدأکم، جس طرح اس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، تعودون، تم پھر وہی کام کرتے ہو، یعنی پھر وہی شرک کرتے ہو، وہی گناہ کرتے ہو، وہی معاملات کرتے ہو۔ فریقاً ہدا، پس ایک جماعت کو ہدایت ملی، اس نے ہدایت پالی، وَفَرِيقًا حَقًّا عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ، اور ایک جماعت پر جو ضلالت گمراہی تھی وہ اسی طرح چھائی رہی۔ انہم، بے شک وہ لوگ، اتخذوا الشیاطین اولیاء، ان لوگوں نے شیطانوں کو دوست بنایا، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ویحسبون، اور وہ یہ گمان کرتے تھے، انہم مہتدون، کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت والے ہیں۔ یا بنی آدم، اے آدم علیہ السلام کی اولاد، خذو، پکڑو، زینتکم، اپنے زینت کو، عند کل مسجد، ہر مسجد کے پاس، یعنی ہر نماز کے وقت، سجدہ کرتے وقت، وکلوا، اور کھاؤ، واشربوا، اور پیو، ولا تسرفوا، اور اسراف مت کرو، انہ لا يحب المسرفین، بے شک وہ اللہ رب العزت اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قل، کہہ دیجئے، من حرم زینت اللہ، کس نے حرام کیا ہے اللہ کے زینت کو، التی اخرج لعبادہ، وہ جو اس نے نکالا ہے، پیدا کیا ہے، بھیجا ہے، اگایا ہے اپنے بندوں کے لیے، والطیبات، اور پاکیزہ، من الرزق، رزق میں سے، قل ہی للذین آمنوا، کہہ دیجئے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے، آمنوا، جو ایمان لائے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگانی کے اندر بھی، خالصتاً یوم القیامہ، اور قیامت کے دن خالصتاً، صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے ہوگا۔ دنیا کے اندر کافر بھی اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، لیکن قیامت کے دن اور موت کے بعد صرف ایمان والوں کو فائدہ ہوگا۔ کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں کھول کھول کے آیات کو، لقوم یعلمون، قوم کے لیے، لقوم یعلمون، تاکہ یہ جو قوم ہے، ایسی قوم کے لیے جو جانتی ہے، تاکہ وہ جان لے، سمجھ لے، ادراک حاصل کر لے۔ قل انما حرم ربی، کہہ دیجئے کہ انما، بے شک، حرم، حرام کیا ہے، ربی، میرے رب نے، کس چیز کو، الفواحش، بے حیائی کو، ما ظہر منہا، اس کے ظاہر کو بھی، وما بطن، اور اس کے باطن کو بھی، والاسم، اور گناہ کو، والبغی، اور بغاوت کو، زیادتی کو، بغیر الحق، حق کے علاوہ، وان تشرکوا، اور یہ کہ تم شرک کرو، باللہ، اللہ کے ساتھ، ما لم ينزل به سلطانہ، کہ اس پر اللہ نے کوئی دلیل بھی نہیں اتاری، وان تقولوا، اور یہ کہ تم یہ کہو، علی اللہ، اللہ پہ، ما لا تعلمون، جو تم خود بھی نہیں جانتے، ولکل امۃ اجل، اور ہر ایک امت کے لیے ایک مقررہ وقت ہے، فاذا جاء اجلہم، جب آ جاتا ہے ان کا مقررہ وقت، لا یستأخرون ساعۃ، تو تاخیر نہیں ہوتی ایک ساعہ، ایک گھڑی، ولا یستقدمون، اور نہ ہی تقدیم ہوتی ہے۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، اما یأتینکم، اگر آئے تمہارے پاس، رسول منکم، تم میں سے، یقصون، پڑھیں، علیکم، تم پر آیاتی، میری آیات کو، فمن اتقى، پس جس نے تقوی اختیار کیا، واصلح، اور اصلاح کی، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، والذین کذبوا بآیاتنا،
وہ لوگ انہوں نے انکار کیا ہماری آیات کا، واستکبروا اور تکبر کیا عنہا اس سے، یعنی تکبر کر کے اس سے اعراض کیا، اولئک اصحاب النار یہی لوگ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون یہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، افترى علی اللہ کذبا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، او کذب بآیاتہ یا اس کی آیات کو جھٹلائے، اولئک ینالہم نصیبہم یہی لوگ ہیں ان کو مل گیا ان کا حصہ من الکتاب لکھے ہوئے میں سے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاءتہم جب آتے ہیں ان کے پاس رسلنا ہمارے رسول یعنی فرشتے، یتوفونہم ان کو موت دیتے ہیں، قالوا تو فرشتے ان سے کہتے ہیں اینما کنتم تدعون من دون اللہ کہاں ہیں وہ لوگ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے تھے، قالوا تو وہ کہتے ہیں ضلوا عنا وہ ہم سے گم ہو گئے ہیں، وشہدوا وہ گواہی دیتے ہیں علی انفسہم اپنی جانوں کے خلاف، انہم کانوا کافرین یہ کہ وہ لوگ تھے کافر کفر کرنے والے، قال تو کہا جائے گا ادخلوا داخل ہو جاؤ فی امم اس امت ان لوگوں میں قد خلت من قبلکم جو تم سے پہلے گزری، کہاں داخل ہو جاؤ، من الجن والانس جنات اور انسانوں میں سے، کہاں داخل ہو جاؤ، فی النار آگ کے اندر، کلما دخلت امتن بس جب داخل ہو جائے گی امتن جماعت، لعنت اختہا تو وہ اپنے جیسوں پر لعنت کریں گے، یعنی جہنم میں ایک دوسرے پہ لعنت کرتے پھریں گے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا ادارکو جب وہ اکٹھے ہو جائیں گے، فیہا اس کے اندر جمیعا سب کے سب، قالت تو کہے گا اخراہما جو پہلے وہاں موجود تھے لوگ، لأولاہما بعد میں آنے والوں کو کیا کہیں گے، ربنا اے ہمارے رب، ہؤلاء یہ وہ لوگ ہیں، اضلونا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، فآتہم عذابا ضعفا پس ان کو دیجئے عذابا ضعفا دگنا عذاب من النار آگ میں سے، قال تو اللہ پاک فرمائیں گے لکل ضعف ہر ایک کے لیے ڈبل گناہ ہے، ڈبل عذاب ہے، ولکن لا تعلمون لیکن تم جانتے نہیں خبر نہیں رکھتے، وقالت اولاہم لاخراہم تو جو پہلے موجود تھے وہ دوسروں سے کہیں گے فما کان لکم علینا من فضل تمہیں ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، فذوقوا العذاب تم بھی چکھو عذاب، بما کنتم تکسبون بوجہ اس کے جو تم اعمال کرتے تھے، یعنی ایک دوسرے کو جہنم کے اندر جہنمی لعن تان کریں گے اور ایک دوسرے کو برا بلا کہیں گے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ کذبوا جنہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو، واستکبروا اور تکبر کیا عنہا اس سے، یعنی تکبر کر کے اعراض کیا منہ موڑا، لا تفتح لہم نہیں کھولے جائیں گے ان کے لیے ابواب السماء آسمان کے دروازے، ولا يدخلون اور نہ ہی وہ داخل کیے جائیں گے الجنہ جنت کے اندر، حتیٰ یہاں تک کہ یلج الجمل فی سم الخیاط کہ اونٹ داخل ہو جائے جو سوئی ہے اس کے سوراخ کے اندر، اس کے ناکے کے اندر۔ یہ عربوں کے اندر یہ ایک محاورہ بولا جاتا تھا کہ جو چیز بالکل ناممکن ہوتی تھی تو اس کے لیے یہ کہتے تھے کہ یہ چیز تو اس طرح ناممکن ہے جس طرح یلج الجمل فی سم الخیاط کہ جس طرح اونٹ کا سوئی جو ہے اس کے ناکے کے اندر جانا، سوراخ کے اندر جانا۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ یہ جنت میں نہیں جا سکتے یہاں تک کہ اونٹ جو ہے وہ، اچھا جی آواز آ رہی ہے سب کو؟ آواز کلیئر ہے جی؟ جی سر آ رہی ہے۔ اچھا جی، اچھا یہ بند ہونے والا ہے تو جو ہی بند ہو جائے تو دوبارہ جوائن کر لیجئے جی، شکریہ۔ اچھا جی، تو یہ بولا جاتا تھا کہ ناممکن کام کے لیے کہ جس طرح اونٹ کا سوئی کے سوراخ میں جانا، ناکے میں جانا ناممکن ہے، اسی طرح ان لوگوں کا جنت کے اندر داخل ہونا ناممکن ہے۔ تو کیا کہا ان سے کہ یہ بالکل بھی جنت میں داخل نہیں کیے جائیں گے یہاں تک کہ یلج الجمل فی سم الخیاط کہ اونٹ داخل ہو جائے سوئی کے ناکے کے اندر، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرموں کو، لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ ان کے لیے ہوگا جہنم کا بچھونا، وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ اور اسی کا جو اوڑھنا جو اوپر اوڑھیں گے وہ بھی وہی ہوگا،
وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اسی طرح ہم ظالموں کو بدلا دیتے ہیں۔ جی کیا فرما رہے ہیں؟ اچھا آپ اپنا یہ چیک کر لیں، نیٹ ورک چیک کر لیں، باقی سب کو کلیئر آ رہی ہے آواز، تو آپ کے نیٹ ورک کا شاید مسئلہ ہے تھوڑا۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اعمال صالح کرتے رہے، لا نکلف نفسا، ہم کسی جان کو تکلیف نہیں دیتے، کسی جان پر اتنے احکامات کا بوجھ نہیں ڈالتے، الا وسعها، مگر جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے، یعنی جو آدمی جتنا برداشت کر سکتا ہے ہم اتنی ہی دیتے ہیں اس پہ بوجھ۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ ونزعنا ما فی صدورہم، اب یہ جنتی جو ہیں اگر دنیا کے اندر ان کے دلوں میں آپس میں کوئی رنجش ہوگی، کینہ ہوگا، دشمنی ہوگی، تو اللہ پاک کیا کہتے ہیں وہاں کیا ہوگا؟ ونزعنا، ہم دور کر دیں گے، ما فی صدورہم، جو ان کے سینوں میں ہوگا، دلوں میں ہوگا، من غل، کینے میں سے، بغض میں سے، تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وقالوا، اور وہ کہیں گے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ ہوگا اللہ پاک فرما رہے ہیں وَنَزَعْنَا، ہم دور کر دیں گے، ما فی صدورہم، جو ان کے دلوں میں ہے، من غل، کینے میں سے، اور کیا ہوگا؟ تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وقالوا، وہ کہیں گے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، الذی ہدانا، وہ جس نے ہمیں ہدایت دی، لہذا اس چیز کی، یعنی جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، وما کننا لنہتدی، اور ہم ہرگز نہ تھے ہدایت پانے والے، لولا ان ہدانا اللہ، اگر ہمیں اللہ ہدایت نہ دیتا، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، تحقیق آیا رسل ربنا، ہمارے رب کے رسول، بالحق، حق کے ساتھ، ونودوا ان تلکم الجنہ، اور انہیں آواز دی جائے گی، ان تلکم الجنہ، یہ ہے وہ جنت، اورثتموہا، جس کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے، بما کنتم تعملون، بوجہ تمہارے نیک اعمالوں کے۔ ونادا اصحاب الجنہ، اب یہاں سے آگے جو جنتی اور جہنمیوں کا آپس میں مکالمہ ہے اس کا تذکرہ ہوگا۔ جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے، تو جنتی جہنمیوں سے کہیں گے، ونادا، اور پکاریں گے، اصحاب الجنہ، جنت والے، اصحاب النار، جہنم والوں کو کیا پکاریں گے؟ ان قد وجدنا، تحقیق ہم نے پا لیا، ما وعدنا ربنا، جو وعدہ ہمارے رب نے ہمارے ساتھ کیا تھا، حقا، حق ہے، سچ ہے، وہ ہمارے سامنے آ گیا کہ نیک اعمال پہ جنت تو ہمیں مل گئی۔ پھر کیا کہیں گے ان سے؟ فہل وجدتم، کیا تم نے وہ پا لیا؟ ما وعد ربکم حقا، جو تمہارے ساتھ تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا، حق، یعنی تم سے کہا تھا کہ اگر کفر کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، تو کیا، کس طرح، کیا حالات ہیں؟ پہنچ گئے نا اپنی جگہ کو؟ قالوا، تو جہنمی کہیں گے، نعم، ہاں ہم پہنچ گئے۔ فأذن مؤذن، پس آذان دے گا، پکارے گا، مؤذن، پکارنے والا، بینہم، ان کے درمیان، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ لعنت ہو اللہ کی ظالموں پر، الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے روکا اللہ کے راستے سے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس کے اندر کجیاں اور ٹیڑھا پن تلاش کیا، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ کافرون، اور یہ تھے آخرت کے دن کا انکار کرنے والے۔ پھر یہاں سے آگے اعراف کا تذکرہ ہے، وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، اور ان کے درمیان حجاب ہوگا، جنت کے اندر درمیان اور جہنم کے درمیان، جنتیوں کے درمیان، جہنمیوں کے درمیان حجاب ہوگا۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اور اعراف میں کچھ لوگ ہوں گے، يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، وہ پہچانیں گے ہر ایک کو ان کے چہروں سے کہ کون جنتی ہے، کون جہنمی ہے۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور وہ جنت والوں کو پکاریں گے، کیا کہیں گے؟ ان سلام علیکم، کہ تم پر سلامتی ہو، لم يدخلوها، اگرچہ وہ داخل نہیں ہوئے ہوں گے جنت کے اندر، وہم یطمعون، لیکن وہ طمع کر رہے ہوں گے، اور یہ ان کے دل کے اندر یہ جو ہے امید ہوگی کہ وہ جنت کے اندر جائیں گے، اعراف والے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، اور جب اعراف والوں
کو پھیر دیا جائے گا ان کی آنکھوں کو، وَإِذَا صُرِفَتْ اور جب پھیر دی جائیں گی ابصارہم ان کی آنکھیں، تلقاء اصحاب النار دوزخ والوں کی طرف، قالوا تو وہ آراف والے کیا کہیں گے، قالوا وہ کہیں گے ربنا اے ہمارے رب، لا تجعلنا مت بنانا ہمیں مع القوم الظالمین اس ظالم قوم کے ساتھ، یعنی یہ جو جہنم والے ہیں ہمیں ان میں شامل مت کرنا۔ جو کچھ پڑھا سنا اللہ پاک اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔